بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم ساتھیانی۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس کا نام ہے ویژن۔ یاد رکھیے کہ 1000 میل کی ابتدا ایک قدم سے ہوتی ہے اور سمت ٹھیک نہیں تو پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی سمت کو صحیح کیجئے تاکہ آپ کے اٹھنے والا پہلا قدم آپ کو منزل تک پہنچا سکے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ملاقات ہوگی ہماری سماجی، سیاسی، مذہبی، عوامی اور نظریاتی اکابرین سے، اور ان سے ہم ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس موجودہ حالات کے اندر ہم اپنی زندگی کو کیسے بامقصد زندگی بنائیں۔ ناظرین، یہ پروگرام ہمارا اردو زبان میں ہوگا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ میمن چینل ہے اور الحمدللہ 80% پروگرام میمنی زبان میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے اردو میں اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں نہ صرف میمن برادری سے تعلق رکھنے والے بلکہ تمام برادری سے تعلق رکھنے والے اس پروگرام کی زینت بنیں، تاکہ ہم اپنے اس پیغام کو نہ صرف میمن برادری بلکہ تمام انسانیت تک اپنے اس پروگرام کو پہنچا سکیں۔ آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کا۔ خدمت کے جذبے سے سرشار اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں دی ہیں، اور اربوں لوگوں کے اندر چند ہی لوگوں کو مخصوص کرتا، اور وہی چند لاکھ لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، اور یہ کام جن کو اللہ پاک چنتا ہے انہی سے یہ کام لیتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جنہوں نے نیو ہورائزن کیئر سینٹر کا آغاز کیا، جو منشیات کے بچے کا علاج کر رہے ہیں، اور یہ علاج کس طریقے سے کر رہے ہیں ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سہیل یونس صاحب، نیو ہائر کیئر سینٹر کے چیئرمین۔ ان سے آج ملاقات کا شرف حاصل کریں۔ السلام علیکم سہیل۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا، شکر اللہ کا۔ سہیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نیو ہورائزن کیئر سینٹر کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے اس کا آغاز کیا اور شہید نویس صاحب نے اس کا آغاز کیا، تو شروع کے اندر آپ لوگوں کی نویس صاحب سے یہی شکوہ بھی رہتا تھا کہ آپ کس کام میں لگ گئے، تو کیا کہیں گے پہلے نویس صاحب کے حوالے سے آپ بتائیے گا۔ میں سن 2000 کے لگ بھگ اللہ کے کرم سے ہم لوگ جو ہے اس وقت اپنا کاروبار کر رہے تھے جوڑیہ بازار میں، اور آلموسٹ 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں جوڑیہ بازار میں اپنا بزنس چلاتے ہوئے۔ لیکن 3 نسلیں ہماری وہاں ہو چکی ہیں۔ نوید بھائی میرے چھوٹے بھائی تھے، کافی جچیلے تھے، کافی کمیٹڈ تھے، اور ان کو ہر وقت وہ کام تلاش کرتے رہتے تھے، لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کی مدد کس طرح کی جائے۔ اسی درمیان ان کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی جوڑیہ بازار میں۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی، تو اپنی عادت سے مجبور ہو کے انہوں نے اس سے گپ شپ کرنا شروع کر دی، اس کے کہ کیوں بھیک مانگ رہی ہو تم آ جاؤ، تمہیں کوئی کام دلواتے ہیں، کہیں بٹھا کے تمہارا کوئی ایسا سلسلہ بنا دیتے ہیں جس سے تمہارا گھر آرام سے چلتا رہے، تاکہ تمہیں اس بڑھاپے میں سڑکوں اور دروازوں پہ جا کے خواردہ ہونا پڑے۔ تو ان کے نرم اور پیار بھرے لہجے سے وہ بڑھیا رونے لگ پڑی اور وہیں بیٹھ گئی۔ تو اس نے انہیں بتایا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں نشہ کرتے ہیں، اور نشے کے پیسے حاصل کرنے کے لیے مجھے مارتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور میں یہ بھیک اپنے لیے نہیں مانگ رہی۔ میرے شوہر کہیں اپنا جو ہے معمولی سا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کلرک تھے، LDC لوور ڈویژن کلرک تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو ان کی پینشن ملتی ہے، اس سے میرا گزارا ہو جاتا ہے، مجھے کوئی زیادہ خرچے نہیں چاہیے۔ یہ بھیک مجھے مانگنی پڑتی ہے کہ وہ بچے مجھے سے بدتمیزی اور زیادتی کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے پیسے لاؤ تاکہ ہم ان پیسوں سے نشہ کر سکیں، اور میں بھیک مانگ کے بھی جاتی ہوں تو وہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اور پیسے لاؤ، اس سے ہمارا نشہ پورا نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے اتنی مار پیٹ کی کہ میری یہ جو آنکھ ایک ضائع ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس عورت کی ایک آنکھ، یہ بھی میرے بچوں کی مار پیٹ کی وجہ سے ضائع ہوئی، بازو ٹوٹ گیا اس کا، اور ابھی بھی اس نے وہ رسی کے ساتھ جو ہے باندھا ہوا تھا اپنے ساتھ۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے نوید کافی پریشان بھی ہوا، اور انہوں نے سب دوستوں سے مشورے کرنے شروع کر دیے کہ یار یہ کیا۔ لیکن ہم لوگ اس بیماری سے، اس مسئلے سے پہلے بھی ویل اویئر تھے کہ جوڑیہ بازار میں چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، اکثر دکانوں کے باہر کنجسٹڈ علاقہ ہے، کاروبار کا ہب ہے،
بہت سا سامان دکانوں کے باہر رکھا ہوتا ہے. تو بھی ایسوسیشن میں ہونے کے ناطے, اس علاقے میں ہی کافی عرصہ گزارنے کے ناطے اکثر ہمارے پاس کمپلین آتی تھی کہ نشے کے مریض جو ہیں دکان سے باہر پڑا ہوا مال, قیمتی سامان چوری کر کے کوڑیوں کے دام اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو اس بات پہ کافی مشورے ہوئے, کافی ہوئی, تو نوید نے اسٹیپ اٹھایا کہ یار ہم دوسروں کے, ہم نے پہلے یہ بھی کیا تھا کہ اپنے پاس سے پیسے جمع کر کے ہم ان مریضوں کو مختلف ریہیب سینٹروں میں بھیج دیتے تھے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. کچھ دنوں کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد وہ مریض دوبارہ انہیں ایکٹیویٹی میں آتے تھے. تو وہاں پروگرام یہ بنا کہ اپنا سینٹر بناتے ہیں جس میں مریضوں کا علاج کیا جائے, بزنس کمیونٹی کی طرف سے بناتے ہیں. اس میں پھر نوید نے بھاگ دوڑ شروع کی, کچھ دوست اور بھی شامل ہو گئے, اور اس میں اے این ایف کا بھی کافی بڑا رول تھا کہ فورس کمانڈر کراچی سلیم اخون صاحب تھے, ان کو بھی نوید نے اپروچ کیا اور انہوں نے بھی کنونس کیا کہ ہاں ایسا سینٹر ہونا چاہیے. اور سچ بات ہے کہ ہمیں انہی کے ذریعے پتہ چلا کہ گورنمنٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ کہہ لو, اور کوئی ریہیب سینٹر اس وقت موجود ہی نہیں تھا. پرائیویٹ تھے لیکن ان کی فیسیں اتنی ہائی تھی کہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, جو جن کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اور کنونس کرنا شروع کر دیا. شروع میں تو میں اس کام کے مخالفین میں تھا, میں نوید کو منع کرتا تھا یار ہم کاروبار کریں, اپنے بچوں کو دیکھیں, دفتر کو دیکھیں, ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوگا ان کاموں کو دیکھنے کا. اور نشے والے لوگوں کو جو سڑکوں پہ جس طرح گندے حال میں پڑے رہتے ہیں, نشہ بیچنے والے جو کلپرس ہیں وہ پیچھے لگ جاتے ہیں, ہم کیوں ان کاموں میں آئیں؟ جن کے کام ہیں ان کو کرنے دو. ہم چیریٹی کر سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ہم ان کی مدد دے دیا کریں گے. لیکن نوید نہیں مانا, اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہم نے گلشن اقبال میں اپنی پہلی برانچ کھولی اور 20 بیڈ سے ہم نے کام سٹارٹ کیا. جب کام سٹارٹ ہوا تو فورس کمانڈر صاحب بھی آ گئے, اور بھی اے این ایف کے جو سینئر افسران تھے سب آ گئے, آئی جی کراچی بھی آ گئے اے این ایف کی وجہ سے, اور کافی اچھا خاصا رونق لگ گئی کہ کئی 100 بندہ, کئی 1000 بندہ وہاں پہ اکٹھا ہو گیا. میڈیا بھی آ گیا. اور سچ بات ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آدمی سچ بولے تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے, ہماری کمیونٹی کو پتہ چلے کہ کوئی کام شروع کرتے ہوئے آپ کو کیا پرابلم آ سکتے ہیں. تو کام کرنے سے پہلے بندہ وہ ذہن بنا لیتا ہے, اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو وہ اس حد تک تو ہم بہت خوش ہوئے کہ اسٹیج بھی جٹا, میڈیا پہ وہ تصویریں بھی بنیں, بہت سے دوستوں نے آ کے بہت سارے وعدے بھی کر لیے, اور اپنا جو ہے کہ ہم رن کریں گے, 20 بیڈ سے رن کریں گے, ہم کسی سے ڈونیشن نہیں لیں گے. ہم جو دوست ہیں یہی اس کو سمپل سا فارمولہ تھا کہ 1 ماہ کا خرچہ ایک دوست بیئر کرے گا, کہ 1 ماہ کا خرچہ ہماری فیملی بیئر کرے گی. کچھ اور دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ایک ماہ کا شیئرنگ کے اندر ادارے اور 12 ماہ جو ہے وہ چل جائیں گے. 12-13 دوست تھے ہم لوگ. لیکن اس میں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ ہم اس میں اور اس کے بائیلاز ڈیفائن کر لیں, ہم اس کو مزید اضافہ کر لیں کہ جو دوست پیسے خرچ کیا کرے وہ 1 مہینے کا ٹائم بھی دے, تاکہ جو پیسے خرچ کرے وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرے. ایک تو اس کو اطمینان ہوگا کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے, چیریٹی کا کام کرنا ہے. دوسرا ایک دوسرے سے سوال جواب میں, دوسرے کاموں میں جو ہے کیوں ٹائم ضائع ہو. تو بار وہی عادت سے مجبور ہو کے نوید. اچھا, یہ والی باتیں تو کیا کہتے ہیں سہیل بھائی, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے میں نے آپ سے سوال کیا, اور نوید بھائی اس قدم سے اس کا آغاز کر چکے ہیں, اور آپ کے خاندان نے اسی نیو ہورائزن کیئر سینٹر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا اور نوید صاحب کو شہید کیا گیا. تو وہ تھوڑا سا بتائیں, پھر اس کے بعد میں آپ کے ادارے کی طرف آتا ہوں. ایسا ہی ہوا, جو آدمی دل سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم بھی آئے, رزلٹ بھی آئے. لیکن اس کام میں آنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ اتنا چھوٹا کام نہیں ہے کہ 20 بیڈ کا ہسپتال بنا کے اس پہ اپنا جو ہے کنٹرول کیا جائے, یا اس میں کمی لائی جا سکے, یا اپنی سوسائٹی کی میں بہتری لائی جا سکے. تو نوید نے 20 بیڈ ختم کر دیے, میٹرس پہ آ گیا, 20 سے 30 پیشنٹ کیے, 30 سے 40 کیے, 40 سے 50 کیے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ویٹنگ لسٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی, جتنے مریضوں کا علاج کرتے تھے اس سے زیادہ اور آ جاتے تھے. اسی درمیان نوید نے بورڈ سے کورسز کیے. آپ کو میں یہاں تھوڑا سا ڈسٹرب کروں کہ جو یہ علاج کرتے تھے وہ آپ لوگ کیا فری میں علاج کرتے تھے, کس طریقے سے؟ بالکل, ہم نے شروع میں یہی سلوگن دیا تھا کہ ہمارے پاس جو مریض آئے گا ہم اس کا فری علاج کریں گے, اور خالی فری علاج ہی نہیں کریں گے, اور ڈیزرو کرتا ہوا غریب ہوا اور اس نے علاج
کے بعد اچھا رزلٹ دیا، نشے سے بچا رہا، تو ہم اس کی نوکری کا، اچھا اس کی شادی کا، اور اس کی بچیاں جوان ہیں تو اس کی بچیوں کی شادی کا، یہ سارے ہم نے سیٹ اپ، وہاں امپلائمنٹ سیل ہم نے بے روزگار سیل بنا دیا تھا اچھا ان مریضوں کے لیے۔ تو اس میں فروٹ کی ریڑیاں ان کو لگا کے دینا، سبزی کی ریڑیاں لگا کے دینا، ان کی نوکری کا بندوبست کرنا، بہت سے اس کا بائی پروڈکٹ کے ساتھ والے کام اس کے، خالی وہ نشے کے علاج سے بات کور نہیں ہوتی تھی کہ ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا، ان کے جو اپنے بالکل۔ پرابلم ہیں، ہمارے یہاں بے روزگاری بہت بڑا پرابلم ہے، اس فرسٹریشن کی وجہ سے بھی یہ لوگ نشہ کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں، ان کی بہنیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور کبھی باتوں میں ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بچیوں کو، عورتوں کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، صحیح بات ہے۔ اس سے بھی یہ ٹینس ہوتے ہیں، وہ ٹینشن بھی انہیں نشہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اپنا دوست جو پیر پریشر کہتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے یہ فیلنگ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ کچرا کنڈی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نشہ کر کے، لیکن اپنے خوابوں میں، اپنی فیلنگ میں یہ لوگ اپنے آپ کو کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا محسوس کر رہے ہیں، کسی پارک میں بیٹھا ہوا فیلنگ اپنی جو ہے نشے کی وجہ سے اپنی۔ سر بھائی، میں تھوڑا سا ایک اور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ علاج کا اگر ہم پرائیویٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس پہ ایک آدھ مہینے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، تاکہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا سکوں؟ نارملی ہمارے شہر میں 25,000 روپے سے لے کے اور اپنا جو ہے لاکھوں روپے پر منتھ تک ایک مریض پہ خرچ، یہ وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، جو چارج کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے جو لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ہمارے شہر میں 1-2 ادارے ہیں جو 5 سے 7 لاکھ روپے پر منتھ لے رہے ہیں، لیکن ان کا کلائنٹ جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، وہ ڈیفینس، کلفٹن، کوئی بیوروکریٹ کا بیٹا ہو، کوئی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہو، تو وہ تو یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایک مڈل کلاس یا لو کلاس والے تو وہ تو بیچارے ہینڈ ٹو موت ہوتے ہیں، وہ تو نشے کے ہاتھوں اور ایڈکشن کے ہاتھوں اس حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ مریض جو ہے جو نشہ کر رہا ہے وہ گھر کی بالٹی بھی، گھر کا برتن بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، گھر کی موٹر اٹھا کے لے جاتا ہے، ایون گھر کے باہر جو چیزیں ہیں، محلے میں کوئی کرائم ہو جائے تو تب بھی اس کا نام پہلے آتا ہے، اور یہ کرائم میں شامل بھی ہوتے ہیں، دونوں کام برابر چل رہے ہوتے ہیں، اسٹپنی چوری کر لینا، کسی کا سامان اٹھا لینا، پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس ایک سے۔ مریض کی وجہ سے جو ایڈکشن میں جاتا ہے پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو میں زیادہ تر بات کر رہا ہوتا ہوں اپنی کراچی شہر کے اندر جو پوزیشن ہے، اپنے ملک کے اندر جو پوزیشن ہے، اس کی 70-80% تھوڑا آبادی سا کی۔ پھر میں آپ کو ڈسٹرب کروں گا کیونکہ نوید صاحب والی بات ہو رہی تھی اور وہ بات کہیں اور نکل گئی۔ نوید صاحب کو کس طرح شہید کیا گیا، پھر اس کی طرف آگے آتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ نوید کافی بولڈ تھا، وہ ہر بات کھل کے کیا کرتا تھا۔ جب اس کام میں آئے تو ہمیں اس تجربہ نہیں تھا، نوید نے اس پہ کافی کورسز کیے، پاکستان میں بھی کیے اور پاکستان سے باہر جا کے بھی کیے۔ 2000 سے شروع ہو کے 2010 تک اس نے تقریباً 122 کورسز دنیا سے کیے تھے، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں اپنا جو پیرو بھی شامل ہے، اس میں ملیشیا سے، کولمبو پلان سے لے کے UNODC سے لے کے ہر ادارے میں وہ گیا، اور 2010 تک پوزیشن یہ آ گئی تھی کہ نوید کو اب کال کیا جاتا تھا کہ اپنا ایکسپیرینس آ کے شیئر کریں، اپنے پیپر پریزنٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اس کا دکھ تھا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا 24 گھنٹے ادارے کے اور ان مریضوں پہ کام کرنے کے بعد ہم وہ رزلٹ نہیں لے پا رہے تھے۔ ہم 100 مریضوں کا علاج کریں تو آگے 200 اور پڑے ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑی تکلیف سے کام تھی نشے کی اویلیبلٹی۔ نوید نے پھر ANF سے، پولیس سے، انٹیلیجنس بیورو سے اور باقی دیگر جو پاکستان کی ہماری ایجنسیاں ہیں ان سب سے رابطے کیے، اور انہیں رپورٹیں پٹ اپ کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو آپ لوگ کام اس انداز سے کرو کہ اس وقت بھی ہمارے شہر میں نشہ اتنی آسانی سے اویلیبل ہے کہ جیسے چائے مل جاتی ہے، کافی مل جاتی ہے، کولڈ ڈرنک مل جاتی ہے، اور وہ ادارے کام کر رہے ہیں لیکن اس لیول پہ جا کے کام نہیں ہو رہا جس کا رزلٹ آئے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سویلین کو پتہ ہو کہ ہمارے شہر میں 70، 80، 90 یا 100 تک اڈے کام کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی آج بھی موجود ہے، 100 پلس 122 23 اڈے اس وقت بھی میرے علم میں ہے کراچی میں جہاں سے نشہ ایزیلی مل رہا ہے۔ اچھا سر بھائی، اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کر دیں گے نا، یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا، ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام ویژن۔ سہیل صاحب، آپ سے میری بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ نوید صاحب کے حوالے سے آپ بتا رہے تو پھر بریک کی طرف جانا پڑ گیا۔ ہاں، جب کوئی آدمی دل سے کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے آؤٹ پٹ بھی آئے۔ نوید بھائی نے گورنمنٹ کے اداروں سے اپنی معلومات شیئر کرنی شروع کر دی۔ ہم جب مریض سے ہسٹری لیتے ہیں تو ہمارے پاس پوری تفصیل آ جاتی ہے کہ کہاں سے ڈرگ پرچیز کر رہا تھا، وہاں کا آنر کون ہے۔ ہم یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایک وقت میں کتنے بندے وہاں ڈرگ لینے جاتے ہیں، کتنے ہیں۔ تو ہم نے یہ ساری باتیں نوید بھائی نے گورنمنٹ کے اداروں سے کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چند اڈوں پہ ریڈ بھی ہوا، لیکن اس کے بعد جس بات کے خدشات تھے وہ کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئے کہ نوید پہ حملے ہونے شروع ہو گئے۔ ہم نے گورنمنٹ کے اداروں کو متعدد بار لکھا کہ نوید کی سیکورٹی کا بندوبست کریں۔ نوید بھی ملنگ آدمی تھا، وہ بھی کوئی ان باتوں کی زیادہ کیئر نہیں کرتا تھا۔ 13 اگست 2010 جمعے کے دن میں اور نوید بھائی جمعہ پڑھ کے آئے۔ ہم لوگ کی وجہ سے ہم لوگ نوید کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، میں بھائی ہونے کے ناطے ساتھ جاتا تھا۔ 2 رمضان تھا، نوید بھی روزے میں تھا، میں بھی۔ ہم نے جمعہ پڑھا ہے، جمعہ پڑھ کے اپنے آفس آئے ہیں۔ تو اس وقت کوئی مجھے کام تھا تو میں نکل گیا وہاں سے۔ وہاں کچھ دوست اور بھی تھے، اسٹاف بھی تھا۔ دروازہ بند کیا ہوا تھا تو انہوں نے ناک کیا اور پی این نے آگے سے پوچھا کہ کون، تو اپنا نام بتانے کے لیے نوید بھائی کا نام پوچھا تو اس اللہ کے بندے نے، کیونکہ پی این اتنا سکل نہیں ہوتا، دروازہ کھول دیا کہ جو نام لے رہے ہیں وہ جاننے والے ہوں گے۔ وہ آتے ہیں اندر، نوید بھائی کو شوٹ کرتے ہیں اور کسی آدمی کو کچھ نہیں کہتے، نہ پیسوں کو چھیڑتے ہیں، نہ لیپ ٹاپ، نہ موبائل، اور واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ چوتھا حملہ تھا نوید بھائی میں جس میں نوید بھائی شہید ہو گئے۔ وہ واقعی ہماری فیملی کے لیے ایک تکلیف کا اور ایک دکھ کا اور ایک قیامت جیسا لمحہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سہیل بھائی اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی، جب آپ نے کیا کہتے ہیں، آپ تو خود ہی کہتے تھے کہ یار یہ نوید کس چکروں میں پڑ گیا، تو پھر آپ اس ادارے کو دیکھنے کی طرف آئیں؟ سچی بات ہے کہ کچھ دن تو ڈسٹرب رہے، اور اس کے میرے گھر والے بھی، والدین میرے حیات تھے، والدہ بھی، والد بھی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ کام سارے بند کر دو، بلکہ یہاں تک ہو گیا جو بار بار تھریڈ آ رہی تھی، دھمکیاں آ رہی تھیں کہ اپنا کاروبار بھی یہاں سے وائنڈ اپ کر کے کسی اور جگہ شفٹ کر دو۔ لیکن 2 4 6 دن 10 دن بہت غور کیا، لیکن دل نہیں مانا۔ سچی بات ہے کہ بھائی کہنا بھی ایک میرے اور نوید کے رشتے کو یہ بات بھی ڈیفائن نہیں کرتی۔ ہم پیدا ہونے سے لے کے ٹل دی ڈے آف شہادت ہم دونوں اکٹھے رہے، ایک ہی گھر میں رہے، اور ہمارا پیار اور آپس میں ایک دوسرے سے خلوص یہ تھا کہ کبھی اس کی گاڑی پیچھے کھڑی ہونی تو میں نے کہا کہ یار کس کی گاڑی پیچھے ہے، تو اس نے اپنی چابی دینی، اور پھر اس کو کچھ یاد آنا اور اس سے مجھ سے چابی لینی کہ بھائی میں 1 منٹ آیا، کچھ میرے کاغذ ہیں۔ تو بچوں نے ہنسنا شروع کر دینا۔ نوید کے بچے بھی مجھے پاپا کہتے تھے، اور اپنا بڑا ہونے کے ناطے اور میرے بچوں کی طرح تھی، سب بچے منہ پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو مجھے بعد میں پتہ چلنا کہ نوید سگریٹ پیتا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھ سے اس عمر میں بھی چھپ کے سگریٹ پیتا تھا، اور مجھ سے جا کے پہلے وہ ڈیش بورڈ صاف کرنا ہوتا تھا، اس میں سگریٹ ہے، میں بیٹھوں گا تو مجھے اسمیل آئے گی یا پتہ چلے گا۔ تو آج بچے اتنا ریگارڈ نہیں دیتے۔ تو بہرحال اس کے بعد اس کی باتیں، وہ ساری چیزیں ذہن میں چلتی رہیں، تو پھر صرف اتنا دل میں آیا کہ نہیں یار، اس نے اتنا بڑا سیکریفائز کیا ہے، اس کی خواہش تھی۔ سچی بات ہے کہ دنیا بہت سی باتیں کریں گی، یہ کام کرنے وہ کرنے کے، تو میرے سامنے تو یہی تھا کہ نوید کے کام کو ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ریہیب سینٹر تھا، شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے جو سینٹر بنائے وہ نوید بھائی کے نام سے بنائے۔ اس وقت ہمارے 4 ریہیب سینٹر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم 500 بندوں کو اکوموڈیٹ کرتے تھے، ہم اس وقت 350 سے 400 ڈرگ ایڈکٹو ان ہاؤس ریزیڈنٹ رکھتے ہیں، اور اتنی تعداد آفٹر کیئر، فالو اپ اور ڈے کیئر والوں کی ہمارے پاس آتی ہے۔ تو بڑی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنا بڑھ جائے گا۔ لیکن میری تکلیف سٹل موجود ہے، جو میں اپنے اداروں سے گلہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ نشے کی اویلیبلٹی کے لیے کوشش کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ یہ جب تک بڑھتا چلا جائے گا، اب المیہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹی، کالج، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں پہنچ گیا ہے۔ ہمارے بچے اور بچوں کے ساتھ بچیاں بھی اس کام میں بہت بڑی تعداد میں آ رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا لمبا فکری ہے، لیکن نشہ موجود ہے اور بہت وافر مقدار میں ہمارے شہروں میں۔ پولیس بھی کام کر رہی ہے، اے این ایف بھی کام کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کام نہیں کر رہی۔ حکومت آپ کو کوئی سپورٹ کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ہاں، حکومت سپورٹ کر رہی ہے، لیکن میں نے پورے 20 سال 22 سال کے عرصے میں یہی دیکھا کہ حکومت کی سپورٹ اس بات پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو آفیسر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہے۔
میں یہاں کھل کے کہنا چاہوں گا کہ چند ماہ پہلے میری ملاقات ہوئی غلام نبی میمن صاحب کے ساتھ، سی سی پی او کراچی ہیں اس وقت ماشاءاللہ. انہیں میں نے یہی پرابلم بتائی، یہی مسئلے بتائے، تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں اس پہ، اور اس کے بعد وہ میرے پاس سینٹر تشریف لے آئے. یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایڈیشنل آئی جی کا لیول کا بندہ سینٹر اپنی ٹیم کے ساتھ آ گیا. انہوں نے پورا سینٹر وزٹ کیا، مریضوں کے انٹرویو کیے، اور انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ میں ایک ہفتہ جو 10 دن یہاں پہ نہیں آیا تو میں آپ کے بارے میں انکوائری کر رہا تھا، آپ کے ادارے پہ انکوائری کر رہا تھا، اور میری انٹیلیجنس ونگ نے اور میرے جو ٹیم ہے انہوں نے آپ کے بارے میں جو رپورٹ دی، اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کو کام میں سہولت دینی چاہیے اور مجھے آپ کے ساتھ. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ تمہیں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو تو کسی وقت 24 گھنٹے میں مجھ سے رابطہ کرو. عجیب سی بات لگتی ہے لیکن پچھلے 3 سال کے اندر میرے اوپر بھی 7 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اچھا. جو پولیس میں رپورٹڈ ہیں، رینجرز کے پاس ہیں، لیکن عموماً وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈرگ مافیا کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کے کلائنٹ کم ہوتے ہیں، کچھ اور مسئلے چلتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جہاں تک ہمارے وسائل ہوتے ہیں، جہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے، ہم ان کے بارے میں ساری معلومات گورنمنٹ کے اداروں کو دیتے رہتے ہیں. خواہش ہے یہ کہ ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے اتنی بہتری آ جائے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ نشے سے جانے سے بچ جائے. یوتھ ہمارا سرمایہ ہے، لیکن جب میں نام نہیں لیتا، مختلف انسٹیٹیوٹ میں جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، ہم نے مختلف امبیسڈر بنا دیے ہیں، یوتھ ونگ بنا دیے ہیں وہ اپنے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں نشہ آ گیا ہے اور ہماری بچیاں بھی اس لعنت کا شکار ہو رہی ہیں. اچھا صاحب، یہ اس پروگرام کو ہمارے نہ صرف کراچی، پاکستان، دنیا کے اندر لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو جو کہ کہتے ہیں آپ یہ اس طرح کا علاج کر رہے ہیں اور فری میں علاج کر رہے ہیں، اور جو منشیات سے منسلک ہے، جو ہیروئن سے منسلک ہے، ان کا علاج کر رہے ہیں، اور جو پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، آپ کے خاندان نے بھی جیسے نوید صاحب کی قربانی دی، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ 5-6 حملے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ اس خدمت کے حوالے سے کریں، تو آپ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ عجیب سا لگتا ہے یعنی کہ میڈیا پہ غیر ملکی بھی دیکھتے ہیں یا مسلمان یا غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں. میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو چلا رہا ہے، لیکن 350-400 بندوں کو اپنے پاس مینیج کرنا. ہم نے ایک برانچ پنجاب میں بھی کھول دی ہے، اور پنجاب کی بھی پہلی برانچ ہے جہاں پہ فری علاج ہو رہا ہے، پنجاب میں کس جگہ؟ وزیر آباد میں وہ ماشاءاللہ اس میں ہم لوگوں نے لائبریری بھی بنائی ہے، اس کے ساتھ نوید بھائی کے نام سے مسجد بھی بنائی ہے جس میں سینٹر والے بھی اور علاقے کے لوگ بھی. پہلی مسجد کافی دور تھی تو علاقے کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور بڑی مسجد بنی ہے، شکر الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے، کام چل رہا ہے. لیکن یہ وسائل جو ہیں کہاں سے آتے ہیں، سچی بات ہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ کہاں سے آتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹاف کو دینے کے لیے سیلری نہیں ہوتی، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. اس کی اگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ 3-3.5 ماہ پہلے، کرونا شروع ہونے سے 1 ماہ پہلے، میں ایک قبرستان گیا تو وہاں کے بارے میں کچھ معلومات تھیں، اور میں نے وہاں آدھا دن گزارا اپنے دوستوں، اپنی ٹیم کے ساتھ. تو بڑی عجیب سی صورتحال دیکھی کہ قبروں میں نشہ ہو رہا ہے. اچھا. قبریں کھود کے نشہ کرنے والوں نے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ اندر ہی نشہ کرتے ہیں ہڈیوں کے پاس بیٹھ کے، اور ساتھ ہی انہیں چھوٹی موٹی پتیلی بھی رکھی ہوئی ہے، اور کاغذ گھاس پھوس جلا کے وہیں چائے بنا لیتے ہیں اور ان ہڈیوں کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں، کیونکہ نشہ کرنے کے بعد ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. تو بڑی عجیب سی، میں ساری بات تو نہیں بتاؤں گا، لیکن قبروں کی انتہا کی بے حرمتی ہو رہی تھی. یہ بات دیکھی اور وہاں پہ گورکن اور دوسرے لوگوں سے بات کی، کے ایم سی کا بندہ جو پوائنٹ ہے ان سے بات کی، تو پتہ چلا یہ تو اکثر قبرستانوں میں ہو رہا ہے. پھر ہم دوسرے قبرستانوں میں بھی گئے، تو اس وقت پھر میں نے غلام نبی میمن صاحب کو ذمت دی، ان سے بات کی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرپوزل لے کے جاتے ہیں تو اتنی جلدی سامنے ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کی پرائرٹی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کراچی کے تمام دانوں کو انسٹرکشن دے دی کہ ان کے علاقے میں جتنے قبرستان ہیں وہاں پہ ان کی موبائلیں جائیں، وزٹ کریں، پہلے وارننگ دیں، اور جو وارننگ پہ اثر نہ ہو تو وہاں سے نشہ کرنے والوں کو اٹھا کے نیو ہرائزن کے حوالے کر دیا جائے، اور جو کلپرسٹ ہیں جو نشہ ان کو دے رہے ہیں جو ان کو اٹھا کے ان پہ کیسز بنا کے ان کا اپنا جو ہے ان کے اوپر چلان کیا جائے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 15 سے 20 دن میں جو ہمارے پاس پہلے 100 کچھ پیشنٹ اس برانچ میں تھے، 300 پلس بندے ہمیں پولیس کی طرف سے آئے،
اور وہاں کوئی بندہ، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے مینیج ہوگا، کیسے مینیج ہوگا، کہ ان کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. ہمیں زمین پہ میٹرس بچانے پڑے، ایک ایک میٹرس پہ 2 بندے 3 بندے کرنے پڑے، ہمیں ڈاکٹر ایکسٹرا ہائر کرنے پڑے، ہمیں کلینکل سائیکالوجسٹ سے مدد لینی پڑی، اور بہت سارے یعنی کہ اتنے بندوں کے لیے ان کا کھانا، ان کی میڈیسن، ان کا یہ. حاجی صاحب نے وعدے یعنی کہ ہمیں تسلی تو بہت دی اور امید بھی تھی، وہ چیف سیکرٹری صاحب تک بھی گئے کہ آپ کو ہم ان کے علاج کے اوپر جو کم سے کم اخراجات آ رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے وہ دلوائیں گے. لیکن میں یہ گلا نہیں ہے ان سے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن 5 ماہ میں 1 روپیہ نہیں آ سکا. لیکن اللہ کی بلیسنگ یہ ہے کہ ان کا علاج کیا، اس کے اندر ہمیں جو سہولت ملی. میں یہاں نام لینا چاہوں گا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں سے ان جو سب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے بھی ایک جگہ میں نماز پڑھنے جایا کرتا، مصلح الدین گارڈن یمن مسجد میں، ماشاءاللہ تراب الحق صاحب امامت کیا کرتے تھے. تو وہاں بھی بشیر فروقی صاحب آیا کرتے تھے ماشاءاللہ، تو وہاں بھی ہلکی پھلکی اتنے بندوں میں باتیں، وہ مجھے تو ان کا چہرہ یاد ہے لیکن ہو سکتا ہے انہیں یاد نہ ہو کیونکہ بہت سے بندے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اپنے جو ہے میں ان کے پاس چلا گیا، انہیں صورتحال بتائی، تو انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا ہمیں بھجوانا شروع کر دیا. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم انڈر آبزرویشن رکھیں گے. میں سر انڈر آبزرویشن کیا، آپ اپنے بندے تو ساتھ بھیجیں، وہ مریضوں کو کھانا سرو کریں اور جو باقی بچے وہ ساتھ واپس لے جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایک بات ویجیلنس ٹیم آئے چیک کرے کھانا کیا ہو رہا ہے، وہ جتنے مریض ہیں ان کا لسٹ لے جائیں، اتنا کھانا لے کے آئیں، اور اس کے باوجود کوئی بڑھ جائے تو وہ واپس لے جائیں. تو شکر الحمدللہ انہوں نے میری عزت رکھی اور مریضوں کے لیے کھانا دینا شروع کر دی. تو اب مستقبل کے اندر بھی کوئی پروگرام ہے آپ کے؟ اب ہمارے ارادے ہیں. میرے پاس بہت کم ہے لیکن میں آپ سے وہ سوالات بھی کرتا کہ آپ کس طرح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، کیسے لے کے آ رہے ہیں، لیکن وقت کی کمی. سر آنکھوں پہ سچی بات ہے کہ میں ان باتوں میں ایموشنل ہو جاتا ہوں. مجھے آج بھی نوید کا ذکر ہوتا ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ جو مجھے کام کرنا چاہیے میں اس لیول پہ جا کے نہیں کر پا رہا. لیکن اللہ کی بلیسنگ سے، اللہ کے کرم سے ہم لوگوں نے یہ کرونا کے درمیان جو حالات دیکھے کہ عورتیں، بچیاں، بیویاں، مائیں جس طرح آ کے روتی تھیں ہمارے پاس، یہ اللہ نے ہم سے کروا دیا کہ میں نے کچھ سیونگ مشینیں گھر پہ پڑی ہوئی تھیں ان کو سینٹر میں رکھ دیا، اور دیکھا تو مریضوں میں 2-3 ہمارے پاس بندے وہ بھی تھے جو سٹچنگ سلائی کرنا جانتے تھے. ہم نے سستا سا کپڑا لیا اور اس سے ماسک بنانے شروع کر دیے. کیوں؟ جب میں ان کا رونا سنوں کہ دوپہر کی روٹی نہیں کھائی ہے، صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہے، تو میں انہیں کیا کروں کہ کرونا میں آپ ماسک لگائیں، یہ کریں وہ کریں. جو فیملیاں ان مریضوں کی ہمارے پاس آ رہی تھیں ہم نے ان سب کو اپنے پاس سے ماسک بنوا کے دیے، کیونکہ شہر میں ماسک نہیں مل رہے تھے. اور ملٹی پلائی کی یہ بھی ہماری بدقسمتی کہہ لیں، یہاں بہت اچھا کام کرنے والے ہیں، مفت میں بھی ماسک بانٹنے والے بہت بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ انہی کی وجہ سے، انہی کی برکت سے ہمارا ملک، ہمارا شہر چل رہا ہے. لیکن یہ بھی ہیں موقع سے فائدہ اٹھانے والے بھی کچھ لوگ ہیں. تو ماسک کی اویلیبلٹی اور سپلائی میں دقت آ رہی تھی. ہم نے ماشاءاللہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کتنے، لیکن ہزاروں فیملیوں کو ہم نے وہاں سے ماسک بنا کے دیے تاکہ وہ جتنی بچت کر سکتے ہیں خالی بات کر دینا، اور اپنے مریضوں سب کو بھی ماسک میں کر دیا. سیلانی کی مدد سے، الخدمت کی مدد سے، اور دوسرے اداروں کی مدد سے ہم نے ویکلی بیسس پہ سینیٹائز کرنا شروع کر دیا ادارے کو. ادارے کے اندر ان مریضوں کو اوپر کلورین کا سپرے یہ سارے کام کروانے شروع کر دیے. لیکن فیوچر کے لیے اب ہمارے پاس ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں پہ سر بھائی وقت بالکل میرے پاس آر او پلانٹ، غریب لوگوں کے لیے روٹی کا بندوبست، اور غریب لوگوں کے لیے ڈاکٹر کا، لیڈ ڈاکٹر کا، اور ان کے بچوں کے لیے دوائی کا فری، یہ انتظام ہم نے بندوبست کر لیے ہے. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اگلے 1.5 ماہ میں یہ سارے کام آپریشنل ہوں گے، یہ سارے کام چل رہے ہوں گے. اور ان میں یہ بتاؤں میں آپ کو کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن میں جہاں بیٹھوں مجھ سے یہ نکلتا نہیں ہے لوگوں سے یہ کہوں کہ ہمارے ادارے کی مدد کریں. میں اللہ سے رجوع کرتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو مسئلے ہیں لوگوں کے دلوں میں ڈال، وہ خود آ کے دیکھیں. ہم تو اتنے اوپن ہیں کہ جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے خرچ کرے، نہیں ضرورت ہے کسی کو پیسے دینے کی. ان کے لیے ایک بیڈ چاہیے یا بستر چاہیے، میٹرس چاہیے، خود لے کے دے دو. ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے وہ پہنچا دو. ضروری نہیں ہے پیسے، ہمیں تو پیسے صرف چاہیے ہوتے ہیں سٹاف کی تنخواہ کے لیے، یوٹیلٹی بل بھرنے کے لیے، ایمبولینس اور پیپر ورک کے لیے. تو شکر الحمدللہ جو لاکھوں میں کام ہو رہا ہے
ہم چند ہزاروں میں وہ کام کر رہے ہو. بہت شکریہ سہیل صاحب. آپ سے گفتگو تو بہت اس حوالے سے کرنی تھی لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ سہیل صاحب کس طریقے سے اپنے اس جو منشیات کے حوالے سے بتا رہے تھے. یقین جانیے کہ اگر ایک بچہ بھی ایک خاندان کا اس نشے کی عادت میں لگ جاتا تو پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا اور اس کی تکلیف کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جس کے اوپر یہ گزر رہی ہوتی. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.